السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ پونے گھنٹہ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے الفصاحہ البلاغہ اور الاسلوب کو، جتنا ہو پائے گا اتنا نماز سے پہلے تک. دیکھیں، انہوں نے الفصاحہ البلاغہ الاسلوب تینوں کو ایک جگہ ڈسکس کرنے کی کوشش کیا ہے. اور فصاحت کسے کہتے ہیں ان کی کوئی ایگزیکٹلی تعریف تو نہیں ہے اب تک اس دنیا میں، لیکن بس یہی کہ فصاحت کے معنی جس میں الفاظ بالکل سب اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک ہوں. بلاغت کو کہتے ہیں جو دل پر اثر کر جائے. اسلوب کو کہتے ہیں کہ بات کہنے کے اسلوب ہونی چاہیے، کمیونیکیشن کے. تو اسلوب تین ہیں ان لوگوں کے ہاں: اسلوب علمی، اسلوب ادبی، اسلوب خطابی. علمی میں آپ جیسے علمی انداز میں بحث کرتے ہیں بالکل، اور اس میں آپ نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں. ادبی میں آپ ادیبانہ انداز سے پیش کرتے ہیں، اور خطابی میں آپ گھن گرج بالکل جو ایک خطیبانہ الفاظ ہوتے ہیں اس کو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں، الفصاحت الظہور والبیان تقول افصح الصبح اذا ظہر. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ ظہور اور بیان کو. اور یہ ایک محاورہ ہے، افصح الصبح اذا ظہر، مطلب کہ افصح الصبح کہتے ہیں اذا ظہر، جب روشن ہو جائے صبح تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ افصح الصبح کہتے ہیں. تو بس اسی سے فصاحہ کا معنی انہوں نے لے لیا کہ جو افصح الصبح کا معنی جب ظہرا ہے تو فصاحت کا معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ الظہور کے ہو جائیں گے. والکلام فی الفصیح ما کان واضح المعنی سهل اللفظ جید السبق. اور فصیح کلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے معنی بالکل واضح ہوں، الفاظ آسان ہوں، اور جو جید السبق کی زبان پر جلدی سے ادا ہو جائے، ڈھلا ہوا لفظ، بالکل ٹکسالی الفاظ جسے کہہ سکتے ہیں. ولہذا وجب ان تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي بينة في معناها مفہومة عذبة سلسة. اس واسطے یہ ضروری ہے کہ ہر کلمہ جاریۃ علی القیاس الصرفی، صرفی قاعدے کے مطابق جاری ہو، اپنے معنی میں واضح ہو، مفہومتاً عذبتاً سلیستاً، سلیس اور میٹھا مفہوم لیے ہوا ہو، مطلب کہ جو سمجھ میں آ سکے، مٹھاس لیے ہوئے الفاظ اور سلیس الفاظ ہونی چاہیے. کل ملا کر کے اس میں اتنا ہی کہا ہے کہ ایک تو فصاحت کے لغوی معنی آپ کو بتایا، ظہور اور بیان کو، اور فصیح کلام کے معنی جس کے معنی واضح ہوں، اور خاص طور پر آپ کو اس میں دھیان دینا ہے صرفی قاعدہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صرفی قاعدے کے مطابق ہونی چاہیے. جی رقیہ، آپ کچھ کہیں گے؟ یہی ہے فصاحت، وہ ہے جس میں کلمات مطلب بالکل صحیح صحیح ہوں، تنافر کلمات، جو چھوڑے ہوئے الفاظ ہیں وہ نہ ہوں، بس جو رائج کلمے ہیں اور صرف کے مطابق ہو تو وہ فصاحت ہے. بہت اچھا. اس کے آگے وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَأْلُوفَةَ الِاسْتِعْمَالِ بَيْنَ النَّابِحِينَ مِنَ الْكُتَّابِ. اور کلمہ اس طرح کب ہوگا؟ جب کہ وہ مالوف الاستعمال ہو، یعنی لوگوں کے بیچ استعمال کیے جاتے ہوں، بین النابحین من الکتاب، بڑے بڑے کتباء اور شعراء کے بیچ. لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجربها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. لأنها، کیونکہ ان کے زبانوں پر یہ الفاظ ادا نہیں ہوتے اور ان کے قلموں پر یہ الفاظ نہیں آتے، مگر یہ کہ وہ اپنی تمام چیزوں میں حسن میں جامع ہوتے ہیں، جس کا اوپر تذکرہ گزرا، یعنی کہ من نعوت الجودتی و صفات الجمال، کہ اس میں عمدگی ہو اور خوبصورتی، اور وہ مطلب اس کے صفات بھی سب اچھے ہوں. تو یہ ایک، جیسے کہ ہم لوگ استدلال میں پیش کرتے ہیں نا کہ وقت کے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ یہ تو نا اگر آپ کو نحو کا کوئی چیز پیش کرنا تو آپ کہیں تو امرؤ القیس نے کہا ہے، تو سب لوگ مان جائیں گے کہ ہاں چلو یہ بات پھر صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اشعار بالکل وہ استدلال میں لائے جاتے ہیں. بس ایسے ہی ہے، اس کو بھی انہوں نے ایسے ہی ذکر کیا. جی رکیہ، کچھ کہیں آپ؟ جی سر، یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، مطلب انہیں اگر کوئی سوال آ بھی جاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کیوں استعمال کر رہے ہیں، تو بس ہم پیچھے والے جو کتاب ہیں، شعراء ہیں، ان کی طرف نسبت کریں گے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے. جس ایسے بہت الفاظ جس اچھا. میں زبان بھی مطلب زبان کو بھی مشکل نہ ہو الفاظ بولنے میں، ہماری قلم بھی نہ پریشان ہو جائے مطلب لکھنے میں، ایسے تنگ الفاظ نہ ہو، فصیح الفاظ ہو. بہت اچھا. یہ ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ اس میں تھوڑا ترجمہ مشکل ہے لیکن پھر بھی میں نے کیا اس کو اب عبارت پڑھ کر. سمجھ میں آیا ترجمہ؟
جی سر آیا سمجھ. اس کے آگے دیکھیں. اب یہاں سے ذوق سلیم کی یہ تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں ذوق سلیم کو سمجھنے کے لیے بس اتنا دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک فطری ذوق رکھا ہے، اور فطری ذوق نہ ہر انسان کے برابر ہے. بہت کم ایسا ریئر کیس میں آپ کو ملے گا ایسا کہ وہ فطری ذوق میں تبدیلی آ جائے. جیسے کہ کوے کی آواز کو نہ ہر انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن ایک بلبل کی آواز ہے تو ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے. تو ذوق سلیم والذوق السلیم هو العمدۃ فی معرفۃ حسن الکلام وسلاستها. ذوق سلیم کیا ہے کہ وہ کلمات کے حسن کو جاننا اور اس کی سلاست کو جاننا، وتمیز ما فیہا من وجوہ البشاعۃ ومظاہر الاستکراہ، اور اس میں فرق کر پانا جو اس میں بشاعت کے معنی جو خراب ہونے کے، اور مظاہر استقراء اور ناپسندیدگی کے جو وہاں پر چیزیں ہیں، اور اس کو تمیز کر پانا، فرق کر پانا. لین الفاظ اصواتن، کیونکہ الفاظ جو آواز ہیں، فالذی یطرب لصوت البلبل وینفر من اصوات البوم والغربان. ایک شخص ہے وہ کیا ہے، بلبل کی آواز سے جھوم اٹھتا ہے، اور الو اور کوے کی آواز سے کیا ہوتا ہے، اس میں نفرت کرتا ہے. ینبو سمعہ عن الکلمۃ اذا كانت غریبۃ متنافرۃ الحروف. ینبو سمعہ، اس کی کان جو ہے، اس کے سننے کی جو وہ ہے، وہ اس کلمہ سے نفرت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اذا كانت غریبۃ متنافرۃ الحروف، جبکہ وہ کلمہ بالکل غریب نامانوس الفاظ ہو. اور متنافرۃ الحروف، تنافر حروف کی بحث ابھی آئے گی، جس میں کہ ہم کیا ہوتا ہے اس میں اس طرح سے الفاظ آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو نہ پڑھ نہیں پاتے، وہ زبان پر چڑھ نہیں پاتا، اس کو تنافر حروف کہتے ہیں. ابھی آگے آ جائے گا، ابھی صرف تعریف چل رہی ذوق سلیم کی. اللہ تری ان کلمۃ المزنۃ والدیمۃ للصحابۃ الممطرہ. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دو کلمے ہیں، المزنہ اور دیمہ، دونوں کا معنی ہے برسنے والی بادل. للصحابۃ الممطرہ کلتاہما سہلۃ عذبۃ، دونوں آسان ہیں اور سلیس ہیں، میٹھے ہیں. یسکن الیہ السمع، جس کی جانب کان سننے پر کان کو سکون ملتا ہے. بخلافۃ کلمۃ البعاق التی فی معناہما، برخلاف کلمہ بعاق کے جو انہی دونوں کے معنی میں، یعنی کلمہ بعاق کا معنی بھی جو ہے دیمہ اور مزنہی کا معنی ہے. لیکن فإنہا قبیحۃ، یہ جو بالکل قبیح ہے، تسک الآذان، اور کانوں کو بالکل کھٹکتے ہیں یہ الفاظ. وامثال ذلک کثیر فی مفردات اللغۃ تستطیع ان تدرکہ بذوقک. اور اس کے مثال بہت زیادہ ہیں مفردات لغت میں، جس کو آپ اپنے ذوق سے پہچان سکتے ہیں. سمپل سے یہ معنی ہوا، بس سمجھنا صرف اتنا ہے. ذوق سلیم کا معنی ہے ایک فطری صلاحیت اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے، اور جو برے الفاظ یا اس طرح کے ہیں اس سے وہ نفرت کرتا ہے. جیسے کہ انہوں نے مثالیں دی کہ آپ مفرد الفاظوں کو تلاش کریں. کئی مفرد الفاظ ہوں گے جن کے معنی ایک ہیں، لیکن آپ کو ان میں سے دو تین الفاظ سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا، لیکن ایک لفظ اس میں سے ایسا آئے گا کہ آپ کو کیا بولتے ہیں وہ سن کر کے بالکل اچھا ہی لگے گا. آپ کو کہے گا نہیں کہ یہ الفاظ تو چھوڑو، ہم دوسرے الفاظ کو لے لیتے ہیں. جی کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ سر سب ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے. جی یہاں تک تو بہرحال سوال بھی نہیں آتے ادھر سے، اللہ کہ کبھی آ جائے تو الگ بات. اب یہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ فصاحت ترکیب کے لیے کیا ضروری ہے. اب تک وہ بس فصاحت کی تعریف ایک طرح سے کر رہے تھے اور ذوق سلیم کی. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ وَيَشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ، ترکیب کی فصاحت کی کیا شرط ہے، یعنی کہ ایک لفظ نہ ہو بلکہ ایک لفظ سے کئی. اب تک بحث چل رہی تھی کہ مفرد الفاظ، جیسے کہ آپ کو اس نے کہا دیمتون، مزنتون، اس مفرد الفاظ کی بحث چل رہی تھی کہ مفرد میں فصاحت کیسے تلاش کریں گے. اب یہاں سے بحث کر رہے ہیں کہ مرکب میں کیسے فصاحت تلاش کریں گے آپ. تو دیکھیے اس کی کیا شرطیں بتاتے ہیں یہ. وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جَرْيَانِ كَلِمَاتِهِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَسَهُولَتِهَا أَنْ يَسْلَمَ مِنْ ضَعْفِ التَّعْلِيفِ. ترکیب کی فصاحت میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کے کلمات کا جاری ہونا علی القیاس الصحیح، صحیح قاعدے پر، وسہولتها، اور ان یسلم، اور اس کی یہ آسان اس سے کہ وہ محفوظ ہو ضعف تعلیف سے. اب یہاں سے ضعف تعلیف کی تعریف خود مصنف کر رہے ہیں. وهو خروج الکلام عن قواعد اللغۃ المضطردۃ، اور ضعف تعلیف یہ ہے کہ کلام کا نکل جانا عام لغت کے قاعدے سے. لغت کے جو عام قاعدے ہیں، مضطرد میں عام، لغت کے جو عام قاعدے ہیں اس سے قاعدہ نکل جائے، تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ ضعف تعلیف سے یہ کلام خالی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ عام جو قاعدے لغت کے جو قاعدے ہیں اس کے مطابق ہے،
تو ہم کہیں گے کہ بالکل یہ ترکیب نہ فصیح ہے، یہ کہیں گے ہم۔ اب مصنف ایک مثال دے رہے ہیں ہم لوگوں کے نزدیک، اس میں ہم لوگ دیکھ پائیں گے کہ قاعدہ جو ہے نا وہ قیاس صحیح کے مطابق جو صحیح قاعدہ ہونی چاہیے صرف یا نحوی لحاظ سے اس پر نہیں ہے۔ جیسے کہ مصنف کا کہنا ہے کہ رجوع الضمیر علی متأخر لفظا و رتبۃ فی قول سیدنا حسان رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے انہوں نے غیر منصرف استعمال کیا نا، اچھا ہم لوگ بھی صبح غیر منصرف ہی پڑھے تھے، ٹھیک ہے مجھے یاد ہے۔ جیسے کہ ضمیر کا لوٹنا علی متأخرین، متأخر پر لفظاً اور رتبتاً، سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کے قول میں۔ دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ ہم لوگ ضمیر جب لوٹاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ہم وہ جو مرجع کو ذکر کر دیں، جیسے کہ آپ اگر زید کہہ دیں ایک مرتبہ، مان لیجیے زید آپ نے کہا ایک مرتبہ، تو اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ لہو ھذا الکتاب، کہ اس کی یہ کتاب ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چلو زید ہو ضمیر کا مرجع زید ہے، لیکن آپ پہلے کر دیں لہو ھذا الکتاب اور اس کے بعد کہیں آپ زید، تو یہ کیا ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ تو ویسے ہی کچھ یہاں پر ہو گیا ہے کہ ولو ان مجدا اخلد الدہر واحدا من الناس ابقى مجدہ الدہر مطعما، کہ اگر زمانہ کسی کو، یعنی اگر شرافت کی وجہ سے زمانہ کسی کو ہمیشہ رکھتا باقی لوگوں میں سے، ابقى مجدہ الدہر مطعما، تو مطعم کی جو شرافت ہے وہ زمانے بھر اس کو باقی رکھتی، اس کی شرافت اس کو باقی رکھتی۔ اب دیکھیے یہ محل استشہاد جو یہاں لفظ ہے وہ یہ ہے مطعم۔ مطعم یہ صحیح قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ ضمیر ہے نا مجدہو کی، یہ ضمیر پہلے ہے اور مرجع بعد میں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مرجع ہونی چاہیے، ضمیر بعد میں ہونی چاہیے، تو ایک وجہ سے تو آپ نے دیکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے، اخیر میں ہوتا ہے، تو گویا کہ دو اعتبار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح اس میں یہ نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں، اس کے بعد وہ سمجھا دیں گی۔ فإن الضمیر فی مجدہ راجع الی مطعما، مجدہ کی جو ضمیر ہے، ہو ضمیر، یہ لوٹ رہی ہے مطعم کی طرف، وہ متأخر فی اللفظ کما ترى، اور وہ لفظ میں بالکل اخیر میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطعم بالکل اخیر میں ہے، اور پھر رتبتی، اور رتبہ میں بھی اخیر میں ہے، لأنہ مفعول به، کیونکہ وہ مفعول بھی ہے، فالبیت غیر فصیح، لہذا شعر جو ہے یہ غیر فصیح ہے۔ فصیح ہونے کے لیے جو ہے اس کو کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو مرجع ہے وہ پہلے آنی چاہیے، اور پھر ضمیر کو جو یہ بعد میں آنی چاہیے۔ جی کوئی کچھ کہیں اس میں؟ یہ والا سمجھ میں کن کو نہیں آیا بتائیں۔ آگے یہ سمجھ سے ہی ایکسپلینیشن ہے۔ اور کوئی ساتھی بتائیں۔ جی سر ایزی ہے، سمجھ گئے۔ سمجھ گئے؟ اور کوئی ساتھی؟ میرا فاطمہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ انشا بٹ آپ تو ہمارے پرانے اس میں ہیں، صبح بھی آتے ہیں آپ لوگ۔ جی سر، جی ٹھیک ہے، اب یہاں سے بحث چل رہی ہے، اب بات صرف اوپر اتنی گزری کہ ترکیب کے فصیح ہونے کی کیا شرط ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں ترکیب کے بارے میں ہی، کہ ایک تو وہ والی بات آ گئی، اور دوسری بات ایک اور ہے کہ وَيُشْتَرَطُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِن تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، فصیح ہونے کے لیے، ترکیب کے فصیح ہونے کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ ترکیب محفوظ ہو تنافر کلمات سے۔ تنافر کلمات کسے کہیں گے، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ فَلَا يَكُونُ اتصال بعضها ببعض، یعنی اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، تو بعض کا بعض سے ملنا ایسا نہ ہو کہ مما یسبب الثقل علی السمع، جس کی وجہ سے وہ کانوں پر بوجھل ہو جائے، سننے میں بوجھل ہو جائے، اور وہ صعوبت ادائها باللسان، اور زبان سے اس کا ادا کر پانا مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ترکیب تو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ کہ دو ایک لفظ سے زیادہ ہو تو وہ تو ترکیب ہے، لیکن اس میں تنافر کلمات کا مطلب کلمات ہوں گے اس میں، اور اس میں تنافر کا مطلب کہ نفرت پیدا ہو جائے اس کو سن کر کے، پڑھ کر کے۔ اب نفرت پیدا ہونے کی دو مثال دی انہوں نے، ایک تو یہ کہ سننے میں ثقل ہو، سننے پہ ہی بوجھ معلوم لگے آپ کو، اور دوسرا یہ کہ زبان پر ادا کر پانا بھی مشکل ہو، تو اس کو تنافر کلمات کہیں گے۔ جی کوئی کچھ کہہ رہے تھے؟ سر یہ تنافر کلمات کو بکھرے ہوئے بھی بول سکتے ہیں، یا ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں جو مطلب صحیح اس سیکوینس میں نہ ہوں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں نا، تنافر کلمات بکھرے ہوئے ہو یا نہ ہو اس سے اتنا نہیں، وہ ساری چیزیں بالکل سیٹنگ وائز آتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ بکھرے ہوتے ہیں،
بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر اور ہمارے کیا بولتے ہیں سننے میں بوجھل معلوم ہوتے ہیں. باقی آپ دیکھیں ابھی جو مثال آ رہی ہے آپ کو، وہ والی مثال آگے جی آ رہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جس کو کہ اس میں اپنی جگہ سے الفاظ بکھر جا رہے ہیں نا، تو وہ آگے اس کی جی جی مثال ہے. ہاں، وہ اس کو تعقید لفظی کہیں گے، جس میں الفاظ میں بالکل بکھر جاتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگ کو. اور یہ جو ہے یہ تنافر کلمات ہے. یعنی کلمات دیکھیں آپ، سب چیز اپنی جگہ سیٹنگ ہے. قبر حرب مضاف مضاف الیہ مبتدا بنے گا تو صحیح ہے، شروع میں آتی ہے، وہ آ ہی رہی ہے. بمکان قفر ولیسا قربا قبری حرب قبرو، تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح ہے. لیکن کیا ہے اس میں کہ آپ اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. اصل میں قاف جو وہ ہے نا لفظ ہی اتنا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھ پانا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ حرب کی قبر ایسا جو ہے. جی منا سر ایسا کر کے اگر سمجھو کہ بولنے اور سننے میں دقت لگتا ہے تو وہ ہوگا تنافر الکلمات، ایسا ہوگا نا سر؟ ہاں بالکل صحیح. ہاں بالکل یہی ہوتا ہے. بولنے اور سننے میں یہ اس کے تو ترکیب اچھا ہے. ہاں نہیں، ترکیب ترتیب صحیح ہے، کے بس بولنے اور ساتھ. سننے میں نا ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. وقبر حرب بمکان قفر، حرب کی قبر جو ہے ایک چٹیل میدان، ایک ویران جگہ میں ہے. ولیسا قربا قبری حرب قبر، اور حرب کے قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. تو وہ قبر بار بار آ رہا نا، اس کی وجہ سے نہیں بول پا رہے ہم لوگ. قیل کہا گیا ہے ان هذا البيت لا يتهيأ لأحد ان ينشده 3 مرات متواليات دون ان يتتعتع. کہا جاتا ہے کہ یہ شعر جو ہے لا يتهيأ لأحد، کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ وہ اس کو 3 مرتبہ متوالیات لگاتار کہہ سکے، دون ان يتتعتع، ہچکچائے بغیر کہہ سکے. تعمن ہچکچائے بغیر کہہ سکے. لأن استماع کلمات ہی، کیونکہ کلمات کا اکٹھا ہو جانا، وقرب مخارج حروفها، اور اس کے حروف کے مخارج کا بالکل قریب قریب ہونا، یحدثان ثقلا ظاہرا، یہاں پر ظاہری طور پر ثقل پیدا کرتا ہے. ما ان کل کلمۃ منه لو اخذت وحدها كانت غیر مستکرہۃ ولا ثقیلۃ. باوجود ہے کہ ہر کلمہ لو اخذت وحدہ، اگر الگ الگ اس کو اٹھا لیا جائے، لے لیا جائے، تو نہ تو وہ ناپسندیدہ ہے اور نہ پھر بوجھل معلوم ہوگا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کلمہ، آپ حرب کو صرف پڑھ کر دیکھیں، قبر کو پڑھ کر دیکھیں، قفر کو پڑھ کر دیکھیں الگ الگ، تو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ ایک ساتھ جس طرح لکھا ہوا وہ قبر حرب بمکان قفر، اگر ایک ساتھ اس طرح پڑھیں گے تو پڑھنے میں دقت ہے. تو اس کو کہتے ہیں تنافر کلمات. یہ والی بات کنہیں کو بھی نہ سمجھ میں آئی ہو تو بول دیں. ٹھیک ہے سر. نجم الحق آپ کو سمجھ آئی بات؟ جی سر سمجھ میں آ گیا. بہت اچھا، ماشاء اللہ. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں تاکید لفظی اور تاکید معنوی کو. تنافر کلمات بھی سمجھ لیے ہم لوگ. تنافر کے معنی وہی نفرت، اور کلمات کے مطلب وہ ایک طرح ایک ساتھ آنے کی وجہ سے نا کلمات میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، نفرت سی ہوتی ہے. وہ بتا دیا انہوں نے، بہت اچھا بتایا کہ سننے اور کیا بولتے ہیں بولنے میں. بہت اچھا کہا انہوں نے. اب دیکھیں آپ سمپل سے اس کو سمجھیں. تاکید لفظی یہ بھی ترکیب کی بحث ہے. تاکید لفظی، تاکید معنوی. تاکید کے معنی ہوتا ہے بندھن لگ جانا، گرہ لگ جانا. اور لفظی مطلب لفظاً. آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر لفظوں میں کہ یہاں پر نا وہ گرہ لگا ہوا اس طرح سے کہ وہ معنی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور اس کے بعد پڑھیں گے ہم لوگ تاکید معنوی. تاکید معنی تو وہ آپ دیکھیں گے، لیکن وہاں آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ گرہ لگا ہوا، کیونکہ وہاں ساری چیزیں بالکل سیٹنگ ہو کر آئیں گی. لیکن پھر بھی آپ اگر معنی ایک اعتبار سے دیکھیں گے تب سمجھ پائیں گے کہ تاکید معنوی ہے. اور یہاں پر تاکید لفظی میں آپ لفظی میں دیکھیں گے. ابھی دیکھیے مثال دیکھیں پہلے. وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنْ تَعْقِيدِ اللَّفْظِ، اور ضروری ہے کہ ترکیب محفوظ ہو تاکید لفظی سے. وَهُوَ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنى الْمُرَادِ، اور وہ یہ کہ کلام خفی الدلالہ ہو معنی مراد پر. کلام جو ہے خفی الدلالہ مطلب اس کی دلالت کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، معنی مراد پر. بسبب تاخیر الکلمات اور تقدیمها عن مواطنها الاصلیتی، وجہ کیا ہے؟ کلمات کا پیچھے ہو جانا یا آگے آ جانا. کلمات کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے عن مواطنها الاصلیتی، اپنی اصلی جگہوں سے. ایک تو صورت یہ. دوسری او بالفصل بیان کلمات التی یجب ان تتجاوز ویتصل بعضها ببعض، یا پھر یہ کہ فصل ہو جانے کی وجہ سے ان کلمات کے درمیان یجب ان تتجاوز، جو ضروری ہے کہ وہ آگے کو جائیں،
وَيَتَّصِلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے مل کر کے آئیں، ایک دوسرے سے مل کر کے آئیں. اگر یعنی کہ صاف بات اتنی ہوئی کہ جو سیٹنگ ہے، فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد اس کو مفعول دیا جاتا ہے، یہ بالکل قاعدہ ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ فعل کو بعد میں کر دیا، فاعل کو پہلے کر دیا، مفعول کو پہلے کر دیا. تو اب اسی کو کہیں گے ہم تاکید لفظی، کیونکہ ہم لفظاً دیکھ پائیں گے کہ یار فاعل تو پہلے کر دیا انہوں نے، حالانکہ فاعل کا درجہ فعل کے بعد ہوتا ہے تو بعد میں کرنی چاہیے، تو اسی کو کہیں تاکید لفظی. مثال ہے یہاں پر ما قرأ الا واحدا محمد ما کتاب اخیہ. اب دیکھیں ما قرأ الا واحدا محمد، اس کا آپ ترجمہ بھی کر کے دیکھیں گے تو بھی مشکل ہے، کیونکہ سیکوینس میں ترجمہ بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے. اور معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو قرأ کا فاعل کون ہے، اب تلاش کرتے رہیں، الا واحدا پہلے آ گیا ہے، محمد. جی رکیے. جی جی سر، یہی قرأ کا فاعل محمد ہے، تو اس کو ڈھونڈنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. جی جی، لیکن ابھی یہ مثال پیش کریں گے آپ کے سامنے تو بہت آسان سے ہم ڈھونڈ پائیں گے. ابھی دیکھیے گا، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کلام جو ہے غیر فصیح ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں اذ اصلہ، اس لیے کہ اس کی اصل جو ہے ما قرأ محمد ما اخیہ الا کتابا واحدا ہے. ما قرأ محمد ما اخیہ الا کتابا واحدا. اب آپ کے لیے ترجمہ کرنا بھی آسان اور اس کو سمجھنا بھی آسان. قرأ کا فاعل محمد، فاعل بعد میں آ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے. ما اخیہ الا کتابا واحدا، ما مضاف، اخی مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ کو ایک ساتھ ذکر کیا انہوں نے. موصوف صفت کو مستثنی مستثنی من کو بھی ایک ساتھ ذکر کیا، جو کہ ہونی چاہیے. مستثنی مستثنی من ایک ساتھ آتے ہیں، موصوف صفت ایک ساتھ آتے ہیں. اور اوپر کیا کر دیا تھا انہوں نے، آپ پھر سے دیکھیں، بڑا عجیب سا انہوں نے کھیل کھیلا تھا یہاں پر. کہاں گیا، یہ رہا ما قرأ الا واحدا. اب اللہ کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، محمد کو قرأ کے بعد آنی چاہیے، لیکن کہاں پر لے گیا دیکھیے، ما اخیہ، ما مضاف اخی مضاف، لیکن کہاں چلا گیا دیکھ لیجیے آپ، کتابا واحدا. بالکل بہت زیادہ یہ ہو گیا تھا. بس اسی کو ہمیں سمجھنا ہے. یہاں پر انہوں نے سمجھایا بھی ہے. یہ کہتے ہیں مصنف یہاں پر کہ دیکھیے ہوا یہ کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا گیا، پہلے موصوف آنی چاہیے پھر صفت، لیکن انہوں نے الٹا کر دیا، صفت کو موصوف پر کیا کر دیا ہے، مقدم کر دیا اوپر والی مثال میں. وفصل بین متلازمتین، اور دو متلازم کے درمیان کیا فصل کر دیا گیا. اور دو متلازم میں ایک تو ہے مستثنی، حرف استثناء مستثنی ایک ساتھ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیا، اللہ کو پہلے کر دیا تھا اور اس کو بہت بعد میں کر دیا تھا. اور مضاف مضاف الیہ کو ما اخیہ کو ما پہلے ہے اور اس کے بعد پھر کہیں اور دور لے گئے ہیں مضاف الیہ کو. تو اس وجہ سے یہ کس کی مثال تھی، تاکید لفظی کی مثال تھی. اس میں کسی کو گناہ سمجھ میں آیا ہو؟ جی ساجدہ بولیں، آپ اپنے ہاتھ اٹھایا، بولیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ کسی کو بھی نہ سمجھا تو بتا دیں، ٹھیک، اس کے بعد ہی آگے بڑھیں گے ہم لوگ. جی سر سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ صرف جو جس کا جہاں پہ رہنا چاہیے وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، اسی کو تاکید لفظی کہتے ہیں سر. جی بہت اچھا، ماشاء اللہ، بالکل صحیح تعریف ہے. اور کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیے. ایک متنبی کا ایک اور قول پیش کر کے سمجھانا. جی مینارہ خاتون. ٹھیک ہے سر، یہی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. متنبی کا ایک اور قول پیش کر رہی ہے، انا یکون اول بریت آدم و ابوک والثقلان انت محمد. جو چیز ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں سیم یہی چیز یہاں پر کرنا ہے، تاکید لفظی. یعنی لفظی اعتبار سے ہم دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کہ جو چیزیں جہاں سیٹنگ وائز ہونی چاہیے وہ ویسا نہیں ہے یہاں پر. جیسے کہ آپ دیکھیں یکونو فعل ناقص ہے تو اب اس کو اس میں چاہیے، خبر چاہیے، یہ تو ہونی چاہیے. اب دیکھیے اس میں تو آدم ہے، اس کو بعد میں ذکر کر دیا. اول بریہ جو اس کی خبر ہے اس کو پہلے کر دیا انہوں نے، ہے نا. اور دیکھیے ابو کا مبتدا ہے، محمد اس کی خبر ہے، لیکن کتنی دور کا فاصلہ کر دیا انہوں نے. اسی طرح انت ثقلانی ہے، انت مبتدا، ثقلانی خبر ہے، لیکن خبر ثقلان کو پہلے کر دیا، انت کو بعد میں کر دیا. تو اس قدر مطلب کہ گھما دیا ہے کہ ہمارا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چیزیں جو سیٹنگ وائز ہونی چاہیے، مبتدا خبر ایک ساتھ ہونی چاہیے، فعل فاعل کی جو ترکیب ہے سیٹنگ ہونی چاہیے، ویسا بالکل نہیں ہے.
اب انہوں نے آگے بہت اچھا سمجھا دیا. والوضع الصحیح ان یقول، صحیح وضع یہ ہے کیف یکون آدم ابو البریتی، آدم کیسے مخلوق کے باپ ہو سکتے ہیں، وہ ابو کا محمد وانت الثقلانی، کہ آپ کے والد صاحب محمد ہیں اور آپ کیا ہیں، جن و انس، وانت الثقلان، یعنی انہ قد جمع ما فی الخلیقۃ من الفضل والکمال، اس بندے نے، متنبی نے جو ہے فضل و کمال کی جو بھی وہ ہو سکتی ہے اس کو جمع کر دیا. لیکن کیا کیا اس نے، قد فصل بین المبتدا والخبر، خبر اور مبتدا اور خبر کے بیچ فصل کر دیا، اور وہ کیا، ابو کا محمد، ابو کا محمد، ابو کا یہاں پر اور محمد یہاں پر، بہت زیادہ فصل کیا انہوں نے. وقدم الخبر والمبتدئی، اور خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا. مبتدا انت ہے، ثقلان خبر ہے، اور ثقلان پہلے آ گیا، انت بعد میں آ رہا ہے. قد يدعو الى اللبس، اور جس کی وجہ سے تلبیس کا وہ ہے، ڈر ہے. فی قولی والثقلان انت على انه بعد التعسف لم يسلب كلامه من سخف وحذر، آپ بہت کوشش کر لیں، تعسف میں نے حد درجہ ہم کوشش بھی کر لیں تب بھی یہ کلام جو ہے، ان کا کلام سخف اور حذر سے خالی نہیں ہے. جی بنت یاسین، آپ کس کو ریپیٹ کرنے بول رہے ہیں؟ میک اوپن کر کے بولیے، کوئی یہ نہیں، سبھی ساتھی بولتے ہیں. ہم ریپیٹ کریں گے، ہم ایسے ہی بس سیکھنے کے لیے آئے ہم لوگ. بولیے آپ. شعر کون سا، یہ شعر پڑھوں، انا یکون البریۃ آدم و ابوک والثقلان انت محمد. اس کا صحیح ترکیب یہ والا ہے، ٹھیک، یہ والا پڑھ لیں آپ. جی یہ دیکھیے، کیف یکون آدم والبریۃ، آدم کیسے مخلوق کے یہ ہو سکتے ہیں، باپ ہو سکتے ہیں. وہ ابو کا محمد، آپ کے ابو محمد ہیں. وہ انت ثقلانی، اور آپ جو ہے ثقلان، جنوں ان سے ہیں. شاید یہ ابو طیب متنبی اس کو کہہ رہا ہے، کیا بولتے ہیں، سیف الدولہ کو، اور وہ فضل و کمال کو بتانا چاہتا ہے. تو آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ترجمہ آپ کو چاہیے تھا یا پھر سمجھنا؟ سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھنا، میں آپ کو سمجھایا تھا نا یہاں پر کہ دیکھیے، یکونو، آپ صبح آتے ہوں گے یا نہیں تو آیا کیجیے گا، صبح 8:30 سے ایک کلاس ہوتی ہے جس میں ہم لوگ صرف یہ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ عبادت وغیرہ کیسے پڑھ سکیں گے. دیکھیں یہاں پر سمپل سا کہ یکونو فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنا جانتے ہیں. اب فعل ناقص ہے تو اس کے بعد اسم آنی چاہیے، پھر خبر آنی چاہیے. لیکن اس بندے نے کیا کیا کہ اسم کو اتنا دور کر دیا ہے اور خبر کو پہلے کر دیا ہے. ایک تو یہ غلطی ان کی. دوسرا کیا ہے کہ وہ ابو کا محمد ہے، اصل میں ابو کا مبتدا ہے، محمد خبر ہے. مبتدا خبر کے بیچ کتنا زیادہ فاصلہ ہے. اسی طرح دیکھیے والثقلانی انت، اصل میں یہ انت ثقلانی، انت مبتدا ہے، ثقلانی خبر ہے. اب خبر کو مقدم کر دیا، مبتدا کو مؤخر کر دیا. تو جو قاعدہ ہے اس قاعدے پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تاکید لفظی کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل، آپ میک ہو کر بولیں، سبھی لوگ ہم لوگ بولتے ہیں، بلکہ بھائی بہن کی طرح ہیں ہم لوگ، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، ایک ہی پڑھنے لکھنے کے لیے ساتھ ہیں بس. جی ہو گیا، ٹھیک، بہت اچھا، ماشاء اللہ. یہ پورا ہو گیا، ٹھیک. کیا ہے الى لبا سے؟ ہاں الی اللبس کہتے ہیں، مطلب کہ جو یدعو الی اللبس، کیا کہیں گے اس کو، سمجھنے میں دقت ہو، تلبیس کا خوف ہو جائے، جہاں پر چیزیں آپس میں گڈمڈ ہو جائیں، یہ معنی صحیح ہو گیا. الی اللبس معنی چیزیں آپس میں گڈمڈ ہو جائے جو سمجھ میں نہ آ سکے. اوکے سر. اب ہم لوگ تاکید لفظی کی 2 مثال پڑھ چکے ہیں، ٹھیک. اب ہم لوگ پڑھیں گے تاکید معنوی کو. تاکید معنوی میں بتایا تھا اوپر کہ تاکید لفظی میں آپ تو سامنے سے دیکھ پا رہے تھے کہ مبتدا خبر کی جو ترکیب ہے، فعل فاعل کی جو سیٹنگ ہے اس حساب سے نہیں آ رہا تھا. لیکن تاکید معنوی میں آپ ایسا نہیں دیکھ پائیں گے، بلکہ آپ کو سب چیز صاف دکھے گا کہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، سب چیز بالکل سیٹنگ میں آئیں گی. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اس میں تاکید ہے. تو وہ تاکید کس طرح، معنی کے اعتبار سے. وہ جب معنی کریں گے آپ تو وہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ دیکھیے، وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِي، اور ضروری ہے کہ ترکیب محفوظ ہو تاکید معنوی سے. وَهُوَ أَن يَعْمَدَ الْمُتَكَلِّمُ إِلَى التَّعْبِيرِ عَنْ مَعْنًى، کہ متکلم جو ہے کسی معنی کو واضح، تعبیر منے معنی کو پیش کر پانا. تاکید کے معنی گرہ، بندھن، جگہ کہ ایسی بندش ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے تاکید کہتے ہیں. اور معنوی مطلب کہ وہ بندش ایسی ہے کہ آپ اس کو معنی کے اعتبار سے سمجھ پائیں گے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں. اوپر والے جو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے بندش تھی، معنی تو صحیح تھا، تقریباً معنی تو کر لیتا آدمی تو ہو جاتا ہے،
لیکن الفاظ کے اعتبار سے بندش تھی کہ فعل فاعل کی جو سیٹنگ ہے اس حساب سے نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا وہاں پر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ متکلم جو ہے الی التعبیر انمانا، کسی معنی کو واضح کرنے کا ارادہ کرے، فیستعمل فیہ کلمات، پھر اس میں ایسے کلمات کو استعمال کرے فی غیر معنی الحقیقہ، جو اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو، نہ ایسا کلمہ بول رہا ہے جو اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ فیوسیع اختیار کلمات للمعنی الذی یریدہ، تو وہ اب کیا کرتا ہے، ان کلمات کو اختیار کرنے میں وہ بری کیا بولتے ہیں، یوسیع غلط کر جاتا ہے جس معنی کے لیے وہ اس کو چاہتا ہے، کہ وہ اختیار ہی غلط کیا تو معنی تو ہو پائے گا نہیں۔ فیسترب التعبیر، تعبیر بھی استراب ہو جاتا ہے، ویلتبس الامر علی السامع، اور سننے والے پر جو معاملہ ہے وہ بھی ملتبس ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی چیزیں۔ مثال ذالک، اس کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں، ان کلمۃ اللسان تطلق احیانا ویراد باللغہ، محل استثناء صرف کلمہ لسان ہے، ٹھیک، اللسان، کہ جو لفظ اللسان ہے، تطلق احیانا، کبھی کبھی لفظ لسان بول کر کے لغت مراد لی جاتی ہے، جیسے قرآن کی یہ آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں بھیجا، اے ناطقا بلغت قومه، یعنی اپنی ہی قوم کی زبان وہ بولتے تھے۔ وهذا استعمال صحیح فصیح، یہ استعمال صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لسان کا معنی لغت کے ہیں، تو یہ سب پوری دنیا جانتی ہے، تو یہ استعمال فصیح ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن فَإِذَا اسْتَعْمَلَ إِنسَانٌ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الْجَاسُوسِ، ایک انسان نے اسی کلمے کو، لفظ لسان کو استعمال کیا جاسوس کے معنی میں، وقال، اور اس کی مثال یہ ہے، بث الحاکم السنتہ فی المدیہ فی المدینتی، اس کا معنی ہے کہ حاکم نے جو ہے وہ السنتہ اپنی زبانوں کو پھیلا دیا، کہاں پھیلا دیا؟ فی المدینتی، شہر میں، بث الحاکم السنتہ فی المدینتی، شہر میں پھیلا دیا۔ اب دیکھیے کانا مختین، اب یہ السنہ کا استعمال جو ہے کانا مختین یہ غلط ہے، وکان فی کلام تاقید المعنوی، اور اس کی جو کلام میں تاقید معنوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ السنہ کو اس بندے نے جاسوس کے معنی میں استعمال کر لیا، حالانکہ مشہور جو ہے وہ لسان کے معنی لغت کے ہیں جو فصیح ہے، لیکن یہاں پر السنہ کو جاسوس کے معنی میں استعمال کر لیا، تو یہ تاقید معنوی، کیوں؟ اس تاقید لفظی نہیں ہے، کیونکہ بسہ فعل ہے، اس کے بعد فاعل ہے، پھر السنۃ مفعول ہے، پھر جار مجرور ہے، تو سیٹنگ ہونے میں بالکل صحیح ہے، تاقید لفظی نہیں ہے، البتہ تاقید معنوی ہے، کہ معنی کے اعتبار سے اگر آپ کو کہا جائے کہ حاکم نے اپنی زبانوں کو پھیلا دیا مدینے میں، تو آپ تو کوئی سمجھے گا نہیں کہ یار کیا کہنا چاہ رہی ہے، تو وہ السنہ کا معنی یہاں پر لیا ہے جاسوس، کہ اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا ہے، تو معنی کے اعتبار سے اس میں تاقید ہے، نہ کہ لفظ کے اعتبار سے۔ کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ سب کچھ سمجھ میں آ گئی؟ بولو۔ سر ایک لائن تھا فصیح اختفاء ایسے کے، وہ لائن تھوڑا ریپیٹ کر دیجیے سر، اوپر تھا۔ کر رہا ہوں ایک سیکنڈ۔ کون سا؟ یہاں پہ سر اختیار الکلمات للمعنی الذي يريد، یہ رہے جی ہاں، فیوسیع اختیار الکلمات للمعنی الذی یریدہ، تو کلمات کو اختیار کرنے میں وہ غلط راستے میں چلا جاتا ہے، اساس میں برا کرنا، تو اس کا معنی کریں گے کہ وہ کلمات کے اختیار کرنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے اس معنی کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس معنی کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا کلمہ نہیں اختیار کر پاتا جیسے کہ ضرورت پڑتی ہے۔ فیسترب التعبیر، تو تعبیر بھی مسترب ہوا اور معاملہ بھی ملتبس ہو جاتا ہے سامنے پر، وہ سمجھ نہیں پاتا کچھ۔ ہو گیا؟ جی ٹھیک، ہاں ایک اور مثال دے رہے ہیں تاقید معنوی کی، ٹھیک، یہ آخری مثال ہوگی، پھر ہم لوگ پڑھیں گے بلاغہ کو۔ دیکھیے ان کی مثال ہے، وہ ارکبو، امرؤ القیس کا یہ شعر ہے، اب امرؤ القیس کے بھی شعر میں تاقید معنوی ہے، وہ کیسے دیکھیں۔ ومن ذلك قول امرئ القیس فی وصف فرس، ایک گھوڑے کی وصف بیان کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے وارکب فی الروع خیفانۃ کسا وجہها صعف منتشر، وارکب، میں سوار ہوتا ہوں، فی الروع، گھبراہٹ کے عالم میں، خیفانۃ، تیز رفتار گھوڑے پر، کسا وجہها، جس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے، صعف منتشر، کیا بولتے ہیں اس کو، جس کے چہرے کو ڈھانک رکھا ہے، صعف منتشر، کھجور کے تنے نے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو بہرحال۔ اب مصنف کا کہنا ہے کہ یہاں تاقید معنوی ہے،
وہ کیوں ہے سو دیکھیے خیفانہ جو یہاں پر کہا نا، خیفانہ کہتے ہیں اصل میں جراد کو، جرادہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اوپر بال بالکل نہ ہو، جرادہ کہتے ہیں جس کو بال بالکل نہ ہو. تو دیکھیں گھوڑے کا بال ہی نہ ہو اگر بالکل بھی، تو یہی ایک معیوب بات ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اس کے چہرے کو جو ہے نا صافن منتشرو، وہ کھجور کے تنے کی طرح بال نے ڈھک رکھا ہے. تو عرب میں نا یہ معیوب بات ہے کہ اگر گھوڑے کے اس کو چہرے کو پورا بال اس طرح سے ڈھک دیا ہو کھجور کے تنوں کی طرح، تو وہ آگے دیکھ بھی نہیں پائے گا. تو گویا کہ یہ بھی معیوب چیز ہے. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے اس میں تاکید معنوی ہے. ادروائز آپ اگر اس کو دیکھیں سیٹنگ کے واسطے تو سب جگہ صحیح ہے. ارکبو فعل ہے، اس کے اندر فائل ہے، وہ امرؤ القیس فائل ہے. پھر روی بعد میں آ رہا بالکل صحیح، خیفانہ حال ہونے کی وجہ سے. کسا وجہ، وجہ تھوڑا سا مفعول کو پہلے کر دیا، لیکن صافر منتشر کو فائل کو فوراً ذکر کر دیا. تو اس میں تاکید معنوی، تاکید لفظ نہیں ہے. مصنف اس کو ابھی اور بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. یہی کیا کہتے ہیں الخیفانہ تو فی الاصل الجرادہ، خیفانہ کا اصل معنی ہے بالکل جرادہ، خالی ہونا، یعنی کچھ بھی بال وال نہ ہو، ویسا ہے. وهذا لا بأس ويريد بها هنا الفرس الخفیفہ، لیکن یہاں جرادہ کہہ کر کے جو مراد لے رہا مصنف وہ الفرس الخفیفہ مراد لے رہا ہے، یعنی کہ جب بال نہیں ہے تو بہت تیز دوڑتا ہوگا، یہ مراد لے رہا ہو، بالکل تازہ دم ہوگا اور تیز دوڑتا ہوگا. وهذا لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں. وإن كان تشبیہ الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، اگرچہ گھوڑے کو جرادہ سے تشبیہ دے دینا یہ بھی ضعف سے خالی نہیں ہے. ایک بات تو یہی ہے کہ جرادہ سے تشبیہ دے دیا، حالانکہ جرادہ کا معنی ٹھیک مراد لیا ہے کہ الفرس الخفیفہ مراد لیا ہے، یعنی کہ وہ بہت ہلکا ہے تو بہت تیز دوڑتا ہوگا، لیکن پھر بھی لا يخلو من ضعف. واما وصف هذه الفرس بان الشعر ناصيتها طويل، لیکن یہ بیان کرنا اس گھوڑے کے بارے میں کہ اس کے جو پیشانی کے بال ہیں وہ لمبے ہیں، کصاف النخلی، کھجور کے تنے کی طرح، اس کے پتے کی طرح، یغطی وجہہ، اور اس کے پورے چہرے کو ڈھکے ہوا ہے، فغیر مقبول، تو یہ خراب بات ہے، غیر مقبول ہے. لأن المعروف عند العربی، کیونکہ عربوں کے نزدیک جو معروف ہے وہ یہ ان الشعر الناصیۃ اذا غطى العینین، ان الشعر الناصیۃ اذا غطى العینین، کہ اگر پیشانی کے بال دونوں آنکھوں کو ڈھک دے، لم تکن الفرس کریمۃ، فرس کریمۃ، تو وہ گھوڑا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ولم تکن خفیفۃ، اور نہ وہ کیا بولتے ہیں گھوڑا تیز چلنے والا ہوتا ہے. آپ میں سے کس کو نہیں سمجھ میں بتائیں؟ یہ رکیہ اس سمجھ میں آیا؟ آپ بتائیں گے کچھ اس میں مزید؟ جی سر سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے سر. مینارہ خاتون آپ کو سمجھ میں آئی؟ سر چلیے ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں، یہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کا، ابو تمام کا، بالکل تھوڑا سا ہے اور بالکل آسان ہے، 1 منٹ کا کھیل ہے اس میں. دیکھیے صرف اتنا سا ہے. تاکید معنوی کے ایک اور مثال ابو تمام کا یہ قول، جذبت نداہ غزوۃ السبت جذبۃ فخر سریعا بین ایدی القصائد. جذبت نداہ، میں نے اس کی سخاوت کو کھینچا، غزوۃ السبت سنیچر کے دن، جذبۃ ایسا کھینچنا، فخر سریعا کہ وہ گر گیا. سریعا معنی کہتے ہیں کہ کیا معنی کریں گے اس کا، پچھڑ کر گر جانا کہیں گے، مطلب فخر سریعا بین ایدی القصائد، قصائد کے سامنے وہ گر گیا. سریعا کے معنی کیا کریں گے؟ وہ قرآن نے بھی استعمال کیا وہاں پر، کأنہم اعجاز نخل فخر سریعا، کیا؟ تو وہ دڑام کے گر گیا. ہاں دھڑام کی گرا، صحیح معنی ہے بالکل. تو یہاں پر دیکھیں اب انہوں نے الفاظ تو بالکل صحیح ہیں، جذبت میں فعل فاعل ہے، مفعول اس کے بعد آ رہا ہے، غزوۃ السبت مفعول آ رہا ہے، تو سیٹنگ تو صحیح ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا خرابی اس میں کہ یہ کیا کہہ دیا، فخر سریان کہ وہ گر گیا دھڑام سے، یہ کہنا غلط ہے بس. فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوح يخر سريعا، اس لیے کہ وہ خاموش نہیں ہوا یہاں تک کہ اپنے ممدوح کی سخاوت کو اس نے کیا بنا دیا، یخر سریعا کہ وہ دھڑام سے گر پڑا. وهذا من اقبح الكلام، اور یہی مطلب کہ کلام کی قباحت کو ظاہر کر رہا ہے. بس اتنا ہی تھا سمجھنا اس میں. کنہیں کو کچھ کہنا ہے اس میں؟
सर ये सरयान का क्या मीनिंग है? धड़ाम से गिर पड़ना या पिछड़े होने के हाथ में गिर पड़ना। सर अचानक से गिरा हुआ है, ऐसा होगा ना? हाँ, या इसी जोर तरह से का माना गिरना। ना। जी जैसे सही, सभी माना इसके। सरियान का माना ही होता है कि अचानक से कोई गिर पड़े, बिल्कुल धड़ाम से गिरना कहते हैं ना कि वो बिल्कुल गिरा हुआ है। सर बेंगोली इसका मीनिंग है धपस करे पड़े जावा। चलिए अच्छा, देखिए हम लोग फसाहा को समझनी है, ठीक। अब थोड़ा सा बलागा में समझना है और हो जाएगा इंशाल्लाह ये जल्दी। देखिए बलागा, ये फसाहत की बात चल रही थी, अब हम बलागा में अब बहस करेंगे माना से, ठीक है। अब तक हम लोग अल्फाज को देख रहे थे बार बार कि अल्फाज में अगर मुफरद में अगर कमी आ जा रही थी तो हम उसके ज़ौक़ सलीम को उसमें पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तरकीब में कि तरकीब में क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा तनाफुर कलिमात को पढ़ा, फिर उसके बाद ताक़िद लफ्ज़ी को पढ़ा, ताक़िद मानवी को पढ़ा। तो वो सब जितने बहस थे वो सब अल्फाज के एतबार से कहीं ना कहीं थे, लेकिन बलागत में हम अल्फाज से बहस नहीं करेंगे, बल्कि इसमें पूरी बहस जो है माना से हो पाएगी। अब उसको बहुत अच्छा से इन्होंने समझाया, देखिए बिल्कुल इनका कहना बड़ा आसान है समझना। ये कहते ये हैं कि जैसे आप आर्ट को देखते हैं, किसी जो आर्ट करता है, पेंटिंग करता है, तो उसको देख करके आपके जहन में जो चीज़ें आती हैं फ़ौरन, बस वैसे ही आप बलागत को समझिए, बिल्कुल सेम चीज़ है, अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दोनों में। देखिए अमल बलागत फ़हिय तअदियतुल माल जलील वाज़िहन बिइबारतिन सहीहतिन फसीहतिन। बलागत के लिए बलागत ये है कि तअदियतुल माल जलील, जलील और वाज़िह माना को बयान करना एक सही और फसीह इबारत में, यानी हर कलमा पहले वो फसीह होगा तभी जाकर के बलीग हो सकता है, अगर फसीह नहीं है तो बलागत तक पहुँचेंगे ही नहीं हम। लहा फी नफ्सी असरुन खल्लाबुन, कि जिसका दिल में एक बहुत ही असर हो, खल्लाब माने हो जाएगा दिल पर जा कर के असर हो। मा मुलाअमति कुल्ली कलामिन लिलमौतन अल्लज़ी युक़ालु फ़ीही वल अशख़ास अल्लज़ीना युख़ातबूना। मा मुलाअमति कुल्ली कलामिन, और हर कलाम की मुनासिबत के साथ जिस जगह में वो बात कही जा रही है और जिन शख्सों से वो बात उससे खिताब किया जा रहा है, उस अल्फाज के ज़रिए खिताब किया जा रहा है, जिन अशख़ास को खिताब किया जा रहा है, तो उन तमाम की मुनासिबत से, उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात कहेंगे तब जा कर के उसको हम बलागा कहेंगे। ये तर्जुमा समझ में आया? यस सर। यहाँ से कह रहे हैं फलैसतिल बलागतु क़ब्ल कुल्लि शै। जी बोलें। रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। देखिए अम्मल बलागा फ़हिय तअदियतुल मानल जलीली, एक जलील यानी कि साफ माना को बयान करना, वाज़िहन वाज़िह करके, बिइबारतिन सहीहतिन फसीहतिन, एक सही और फसीह इबारत में। लहा फी नफ्सी अथरुन खल्लाबुन, जिस सही और फसीह इबारत का दिल पर जाकर के असर हो। मा मुलामती कुल्ली कलामिन लिलमौतन अल्लज़ी युक़ालु फ़ीही, और ख्याल रखा जाए, यानी कि मा मुलामन ख्याल रखा जाए हर उस बात का जिस जगह में वो बात कही जा रही है, और उन अशख़ास का भी ख्याल रखा जाए जिनसे वो बात कही जा रही है। वल अशख़ास अल्लज़ीना युख़ातबूना, और जिनसे वो बात कही जा रही है उनका भी ख्याल रखा जाए। तो अगर इन तमाम चीज़ों को ख्याल रख कर अगर आप बात कहते हैं तब जा कर के हम बलागा कहेंगे उसको। फलैसतिल बलागतु क़ब्ल कुल्लि शैइन इल्ला फ़न्न मिनल फ़ुनून यअतमिदु अला सफ़ाइल इस्तिअदाद अल फ़ित्री। यहाँ से कह रहे हैं कि बलागत जो है वो क़ब्ल कुल्लि शैइन इल्ला फ़न्न, एक फ़न है, एक आर्ट है, यअतमिदु अला सफ़ाइल इस्तिअदाद अल फ़ित्री, जिसमें हम फितरी जो सलाहियत होती है इंसान की उसको जिला बख्श सकते हैं। व दिक्कत इजराकिल जमाली, और जमाल के अंदर जो कुन और हकीकत पोशीदा है, अंदरून, उसकी हम बारीकियों से जायज़ा ले सकते हैं। व तबय्युनिल फ़ुरूक़िल ख़फ़िय्या बैन सुनूफ़िल असालीबी, और असालीब की किस्मों के दरमियान जो फ़ुरूक़ बिल्कुल पोशीदा है उसको वाज़ेह किया जा सकता है, तुबय्युन उसको वाज़ेह किया जा सकता है। वलिल मरानति यदुन ला तुजहदु फ़ी तकवीन ज़ौक़िल फ़न्नी, और मेहनत का, महारत का, मराना माने कहते हैं वो लगातार किसी चीज़ को करते रहना,
ایک ایسی کوشش ہے لا تجحد فی تکوین ذوق الفنی، ذوق فنی کو بنانے میں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے ایک تو فطری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک کسبی صلاحیت ہوتی ہے، بار بار مرانہ محنت کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ ایک اچھے سے خطیب بن جاتے ہیں۔ تو وہی کرا ولی المرانۃ یدن لا تجحد فی تکوین ذوق الفنی، کہ بار بار محنت کرنے کی ایک یہ ایسی طاقت ہے جس کا ذوق فنی کو بنوانے میں ہم جس ہاتھ کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ وتنشیط المواہب الفاترہ، اور جو کیا بولتے ہیں دبی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنے میں۔ ولا بد للطالب الى جانب ذلك من قراءة طرائف الادب، اور طالب کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے الى جانب ذلك، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادب کے شاہپاروں کو پڑھے، طرائف الادبی ادب کے شاہپاروں کو پڑھے، والتملؤ من نمیرہ الفیاض، اور اس کے صاف چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کرے، ونقد الاثار الادبیۃ والموازنۃ بینہا، اور ادبی آثار کو اور اس کے درمیان موازنہ کرے، نقد کرے، وَأَن يَكُونَ لَهُ مِنَ الثِّقَةِ بِنَفْسِهِ مَا يَدْفَعُ إِلَى الْحُكْمِ بِحُسْنِ مَا يَرَاهُ حُسْنًا وَيَقْبَحُ مَا يَعُدُّهُ قَبِيحًا۔ وَأَن يَكُونَ لَهُ مِنَ الثِّقَةِ بِنَفْسِهِ، اور اس کے خود اپنے ذات پر اتنا بھروسہ ہو، مَا يَدْفَعُهُ إِلَى الْحُكْمِ، کہ جو وہ اس کو یہ فیصلہ کرنے پر ابھارے، بِحُسْنِ مَا يَرَاهُ حُسْنًا، کہ جس کو وہ حسن سمجھتا ہے وہ اس کو حسن کہہ سکے، اچھا کہہ سکے، وَبِقُبْحِ مَا يَعُدُّهُ قَبِيحًا، اور جس کو وہ برا سمجھتا ہے اس کو برا کہہ سکے۔ کل ملا کر کے بات اتنی کی انہوں نے کہ بلاغت کیا ہے۔ بلاغت تو فصاحت کے بعد کی چیز ہے، اور اس میں جو سارا معاملہ وہ آپ کے دل سے پوشیدہ اور آپ کے اذہان سے پوشیدہ ہے۔ باقی آپ محنت کرتے رہیں، وہ صحیح بات ہے کہ یہ فطری صلاحیت ہے، لیکن محنت کرے گا آدمی تو محنت کرنے سے فطری صلاحیت کو اور جلا ملتی ہے اور وہ آگے کو پروان چڑھتا ہے۔ اور بلاغت کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ ادب کے شاہپاروں کو آپ پڑھیں، اسی طرح وہ ادب کے شاہپاروں کی جو وہ چشمے ہیں اس سے سیراب ہوں، بڑے بڑے ادبا کی کتابیں پڑھیں، اور خاص طور پر ادبی اور موازنے کی جو کتابیں ہیں نقد وغیرہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ اس قابل بن پائیں کہ آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو اچھا کہہ سکیں، اور جس کو برا سمجھتے ہیں اس کو برا کہہ سکیں۔ کنہیں کوئی یہاں پر کوئی دقت؟ سر وہ ایک شعر ایک بار آپ نے بتایا تھا، پتہ نہیں اثر ہو سننے والے پر، فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے، پتہ نہیں بلاغت ایسا کر کے کچھ تھا۔ نہیں وہ ویسا ہے، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہیں گے۔ اثر ہوگا تو اسی کو کہا انہوں نے نا کہ وہ دل پر اثر ہو، اللہ اثر خلاب، اور سمجھ میں آ جائے مطلب یہ کہ وہ اس کے الفاظ کی سیٹنگ بالکل سب صحیح ہے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی وہ چیزیں، تو وہ فصاحت ہے، اور اثر کر جائے دل پر تو وہی بلاغت ہے۔ وہ بس ایک تعریف ہے، ویسے اس کی تعریف نہیں ہے کچھ حقیقت میں۔ اور کوئی چاہے؟ وہ سر سمجھ آ گئی یہاں تک۔ ایک اور طرح سے یہ سمجھانے کر رہے ہیں مصنف، وہ دیکھیے ان کا کہنا ہے کہ وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَلِيغِ بلیغ اور رسام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ایک بلیغ آدمی ہے دوسرا جو کام جو کرتا ہے اس کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ إِلَّا أَنَّ هَذَا يَتَنَاوَلُ الْمَسْمُوعَ مِنَ الْكَلَامِ، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو ادیب آدمی ہے یہ مسموع یعنی سننے والے کلام ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے، اور وہ شخص جو رسام ہے یشاکل بین المرء من الالوان والاشکال، کہ وہ جو شکل پیدا کرتا ہے وہ الوان اور اشکال کے ذریعے سے، یعنی کہ رنگ اور شکلوں کے ذریعے سے اس میں وہ پیدا کرتا ہے۔ تناولن کے معنی ہوتا ہے دے پانا کسی چیز کو، تناول مسموع من الکلامی، مسموع کو وہ دیتا ہے کس چیز سے؟ کلام سے، یعنی کلام کے ذریعے اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تناولہ کا لفظی معنی دے پانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر ہم لوگ محاورہ ترجمہ کریں گے کہ وہ سننے والے کو کلام کے ذریعے سے متاثر کرتا ہے۔ وذالک یشاکل، اور وہ جو رسام ہے وہ بیان مرء من الالوان والاشکال، کہ جو وہ پینٹنگ بنایا ہے، مرا جو بنایا ہے تو اس میں سے وہ رنگ بھرتا ہے کس ذریعے؟ من الالوان والاشکال، یشاکل معنی کہ مختلف شکلوں کو یہ کر پانا الوان اور اشکال کے ذریعے سے۔ اما فی غیر ذالک، اور رہی بات اس کے علاوہ تو سب برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ فالرسام اذا ہم برسم صورت فکر فی الالوان الملائمۃ لها، رسام جو ہے وہ کسی صورت پر پینٹنگ کر کے یہ ارادہ کرتا ہے، فکر جب وہ چاہتا ہے مطلب کرنا چاہتا ہے، فکر فی الالوان الملائمۃ لها،
تو وہ شخص غور و فکر کرتا ہے ان تمام رنگوں میں جو اس کے لیے مناسب ہو، یعنی کوئی ایسی بھی تصویر بنانا چاہتا ہے تو اس تصویر کے لیے کون سا رنگ مناسب ہو اس کے لیے وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد ہی جا کر کے وہ بنا پاتا ہے۔ ثم تالیف هذه الالوان بحيث تختلف الابصار، پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان رنگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، بحیث تختلف الابصار، رنگ اس طرح سے جوڑتا ہے کہ جس کو دیکھنے والوں کو بھا جائے، وتثير الوجدان، اور دل کو ابھارے۔ اور بلیغ کیا کرتا ہے؟ والبلیغ اذا اراد ان ينشئ قصیدۃ او مقالۃ او خطبۃ، بلیغ شخص جب وہ کوئی قصیدہ لکھنا چاہتا ہے یا مقالہ لکھنا چاہتا ہے یا خطبہ، فکر فی اجزائها، تو وہ شخص بھی اس کے اجزاء میں بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ ثم دعا الیہ من الالفاظ والاسالیب اخفها على السمع، پھر وہ اس کی طرف کیا کرتا ہے؟ الفاظ اور اسالیب کا، ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اخفها على السمع، کہ جس کو سننے والے پر آسان بھی ہو، وہ اکثرها اتصالا بموضوعه، اور وہ بالکل وہ الفاظ جو ہوں موضوع سے ملے ہوئے ہوں۔ ثم اقواها اثرا في نفوس سامعیه وارواها جمالا، اور اس کا پھر سامعین کے دلوں پر اثر بھی ہو اور اس کی ایک خوبصورتی بھی بیٹھے، ان کے نقش پر نقش کر جائے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو سر آ گیا سمجھ۔ چلیے اب تھوڑا سا رہ گیا، بس تھوڑا سا، بالکل اس کو پڑھ کے ختم کرنا ہم لوگوں کو۔ یہ دیکھیے بلاغہ کے عناصر کیا ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں ہم لوگوں سے نا کہ بلاغہ کے عناصر کیا ہے۔ عناصر البلاغۃ اذا لفظ، ایک تو لفظ ہو گیا، دوسرا معنی ہو گیا، تیسرا تالیف الفاظ، تین ہو گئے، لفظ، معنی، تالیف الفاظ، اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے ثم دقۃ فی اختیار کلمات والاسالیب، یعنی کلمات اور اسالیب کو اختیار کرنے میں باریک بینی سے کام لے پانا۔ عناصر کے معنی انگلش میں کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ جیسے کہ ریسرچ میتھڈولوجی ہے تو اس کے بہت سارے منہ ہیں نا۔ کمپوننٹ سر۔ ہاں، فنڈامنٹل کی دو قسمیں ہیں، ایکشن ریسرچ اور ایک اور کیا تھا یار؟ ہاں، اسپیکٹ، بالکل صحیح، میوٹ کر۔ تو بلاغہ کے عناصر کیا ہیں کہ اذا لفظ، عامر حسین میوٹ کریں۔ فعناصر البلاغة اذا لفظ ومعنى وتالیف للالفاظ یمنعها، ایک تو لفظ ہو گیا، دوسرا معنی، تیسرا تالیف الفاظ، یعنی الفاظ کو جوڑنا، یمنعها قوة وتاثیرا وحسنا، جو اس کو قوت اور تاثیر اور حسن دیتا ہے۔ ثم دقۃ فی اختیار الکلمات والاسالیب، پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ کلمات اور اسالیب کو اختیار کرنے میں باریک بینی سے کام لینا، علی حسب مواطن الکلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعین والنزلة النفسیة التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم، اور اسالیب کو کس طرح سے کر پانا کہ جو کلام کی جگہ کے مناسب ہو، وہ موضوعات کے مناسب ہو، سامعین کے حالت کے مناسب ہو، اور انسانی جو فطرت ہے والنزعۃ النفسیہ، انسانی جو جھکاؤ ہے اس کے مناسب ہو، التی تتملکہم، جو جھکاؤ جو ہے، نفسیت جو ہے وہ انسانوں کو بالکل انسانوں پر قبضہ کیے ہوا ہے، وہ تسیطر علی نفوسہم، اور ان کے نفوس پر غالب ہے۔ اب اس کی ایک مثال انہوں نے دے دیا، نیچے بس بحث کر رہے ہوں کہ ایک لفظ ہے ایزن کو نا پہلے کے ادبا جتنے تھے وہ کر ہی نہیں پاتے تھے اس کو کہیں پر بھی استعمال، لیکن بعد میں ایک شخص آئے اور انہوں نے اس کو استعمال کر کے دکھایا تو سب لوگ آشاش کرنے لگے اس کو سن کر کے۔ یہ والی جو میں ہیڈ لائن کر رہا ہوں آپ کے سامنے، غیر اننی بالجوا عارفها وہی ایضا بالجوا تعرفنی، غیر اننی، میں بھی اس کو پہچانتا ہوں شدت غم سے، اور وہ بھی مجھے پہچانتی ہے تو شدت غم سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کے دل کی حالت جو ہے بالکل چھلنی ہے، دونوں ایک دوسرے کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ایزن کا استعمال ہے نا وہ بالکل سب کو بہت اچھا بھایا، تو وہی مثال دی انہوں نے کہ وقت، حالات، مناسب جگہ، سامعین، سب کو خیال رکھ کر کے اگر الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اسی کو بلاغہ کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں فہو ایزن فی مکان، اس نے ایزن کو ایسی جگہ میں رکھا ہے، لا تطلب سواہا، جس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، ولا يتقبل غیرہا، اور اس کے علاوہ کوئی جگہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وکان لها من الروعة والحسن فی نفس الادیب ما یجز عنہ البیان، اور ادیب کے نفس میں اتنی زیادہ روعت اور حسن ہے یہاں پر
کہ جس کا بیان کرنے سے عاجز ہے، جس سے بیان مطلب جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ والی بات ہو گئی یہاں تک جو ہم لوگ بلاغہ کو اس کے عناصر کو پڑھے، اور وہ جو انہوں نے بحث کیا کہ بلاغہ کے لیے ضروری سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ موقع مناسبت کے لحاظ سے بات کہیں. چھوٹے بچوں کے سامنے کیسے کرنا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے کرنا ہے، اس طرح سے کریں گے تو اس کو بلاغہ کہتے ہیں. اب تھوڑا سا ایک اسلوب رہ گیا تھا، دیکھیے اسلوب کو ایسے یاد کر لیجئے. اسلوب 3 ہے. بلاغہ میں بہت سی چیزیں 3 ہی ہیں، ٹھیک. میں کل دیکھوں گا اس چیز کو. ایک دیکھیے اسلوب علمی ہے. اسلوب علمی میں صاف سیدھی بات بس اتنی ہے کہ آپ علم کے لحاظ سے کس طرح بات کریں گے. اہدى الاسالیب، آسان اسلوب اب بنائیں گے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ سکے. واکثر احتیاج للمنطق السلیم، اس کے لیے آپ منطق سلیم، فکر مستقیم، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. وابعد الخیال الشعری، شعری خیال سے آپ بہت دور رکھیں گے اپنے آپ کو. تو یہ والی بحث کس کی ہو گئی؟ اسلوب علمی کی. اس کے بعد ہے آپ کے سامنے اسلوب ادبی. اسلوب ادبی میں آپ سمپل سا کیا اختیار کریں گے کہ جو آپ ابھی جو پڑھا آپ نے، کہ جس میں آپ اچھے سے آپ پریزنٹ کر سکیں اپنی چیزوں کو، جو اس وقت کے مافی خیال رائع، عمدہ خیال پیش کر سکیں، تصویر دقیق پیش کر سکیں، اور جو لوگوں کے بالکل دل کو چھو جائے، ویسا اس کو کہیں گے آپ اسلوب ادبی. اور ایک رہ گیا آپ کا اسلوب خطابی. اسلوب خطابی میں سمپل سا آپ کو جو خطیبانہ انداز ہوتا ہے، آپ جہاں کے بھی ہوں گے وہاں کوئی ایک خطیب ضرور ہوگا جو جب تقریر کرتا ہوگا تو سب لوگ آشاس کرتے ہوں گے اس کی تقریر کو سن کر کے. تو بس ویسے ہی اس کو کہتے ہیں اسلوب خطابی. اسلوب خطابی کی تعریف مصنف اتنا کر رہے ہیں کہ ہنا تبرز قوت المعانی والالفاظ، یہاں پر جو نا معنی الفاظ کی قوت بالکل جم کر باہر آتی ہے. وقوت الحجت والبرہان، اور اس میں دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں. وقوت العقل الخصیب، اور یہاں پر نا حدت ذہن یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، برجستہ عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وہنا يتحدث الخطیب الى ارادة سامعیہ، اور خطیب جو اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ سامعین کے عزائم کو بھڑکا سکے. واستنہاض ہممہم، اور اس کے کیا بولتے ہیں ہمت طاقت کو بڑھا سکے. تو یہ کچھ باتیں ہوئی اسلوب کی 3 قسمیں، اسلوب علمی، ادبی، خطابی. یہ ہم لوگ پڑھ لیے. کل ہم لوگ انشاءاللہ اب ڈائریکٹ پڑھیں گے وہ تشبیہ وغیرہ جو باتیں آتی ہیں اس کو. ہم لوگ الحمدللہ یہ کور کر لیے. آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے؟ پریویس ایئر کوسچن پیپر دیکھا تھا، اس میں فصاحت والا سر جو ہے نا پریویس ایئر کوسچن میں نے آج ہی دیکھا تھا جس میں فصاحت کے بارے میں پوچھا ہوا ہے. فصاحت کسے کہیں گے؟ تو اس میں یہی ہے کہ وہ تنافر کلمات سے پاک ہو، تاکید لفظی معنوی سے پاک ہو. یہی ہے اس میں. اور کوئی ساتھی کچھ کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر فصاحت اب بلاغت سے بلیغ ہے یا بلاغت ہی فصاحت سے بلیغ ہے؟ نہیں، فصیح ہوگا تب جا کر بلیغ ہوگا. بلیغ بڑی چیز ہے بمقابلہ فصاحت کے. کوئی کلمہ فصیح نہیں تو بلیغ بھی نہیں، لیکن کوئی کلمہ بلیغ ہے تو فصیح تو ہوگا ہی ہر حال میں. سر ایک اور بات کہ جی یہ کلاس 5 بجے شروع ہوتی ہے اور میرے جی یہاں جی 5 بجے 10 منٹ عصر کی نماز ہوتی ہے، اس لیے میں ابتدائی کچھ 10-20 منٹ شامل نہیں میرے ہو یہاں اذان پاتا ہو رہی ہوں. ہے مغرب کی. میں بھی جا رہا ہوں. کیا کیجیے گا ایسا کچھ